اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين صدق اللہ العظیم۔ کھاؤ ان کے پھل میں سے جس وقت پھل لا دیں، اور ادا کرو ان کا حق جس دن ان کو کاٹو، اور بے جا خرچ نہ کرو، وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ سورہ انعام کی 141 نمبر کی آیت کا دوسرا پارٹ ہے۔ پہلے پارٹ میں یہ بات آ گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ بتایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں میں اپنے معبودوں کا حصہ لگاتے تھے، اللہ کے علاوہ کو ساجی سمجھ کر کے اللہ کی صفت میں، اللہ کے کارناموں میں اللہ کا حصہ، اللہ کے علاوہ کا حصہ ان چیزوں میں لگاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کوئی بھی ان سب چیزوں کو اللہ کے علاوہ پیدا نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پیدا اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، ایک ہی آب و ہوا سے ہزار قسم کے پھل، فروٹ، سبزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنی قدرت سے اگاتے ہیں۔ جس کی جو ترتیب بنا دی ہے اسی ترتیب پر وہ چیز اگتی ہے، نکلتی ہے۔ جو چیز زمین میں گڑ کر کے نکلتی ہے زمین کے اندر سے، اس کو زمین کے اوپر لگا کر کے اس کے درخت کی ڈالیوں پر اسے نہیں بنایا جا سکتا، نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ اور جو چیز اوپر لٹک کر کے ڈالیوں میں پھلتی ہے اس کو زمین میں گاڑ کر کے نہیں اگایا جا سکتا۔ کسی درخت کو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ اونچا اٹھا دیتے ہیں، یہ بھی کسی انسان اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے بس کا نہیں ہے۔ آج جو ٹکڑا پڑھا گیا ہے اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب پھل آ جائیں تو کھاؤ، ان کو اپنے لیے حرام نہ کرو، جیسا کہ غیر ایمان والے نبی علیہ الصلوۃ کے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ کچھ چیزوں کو جو حلال تھیں ان کو حرام کر لیتے تھے۔ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ، جب وہ پھل دے دیں تو ان میں سے کھاؤ۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جو اس کا حق ہے اس کی کٹائی کے دن وہ بھی دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں دی ہیں پھلوں کی شکل میں، فروٹس کی شکل میں، سبزیوں کی شکل میں، غلوں کی شکل میں، ان میں سے ہمیں خود بھی کھانا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے حق متعین کیا ہے اس میں، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا صدقے کی شکل میں ہو، عشرہ کی شکل میں ہو، وہ بھی ہم کو نکالنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ زکوٰۃ نام کی چیز ہی نہیں سمجھتے۔ زکوٰۃ پیسوں کی بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ ان جانوروں کی بھی ہوتی ہے جنہیں ہم پالتے ہیں، زکوٰۃ ہماری کھیتیوں کو بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ ہمارے پھلوں کی بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ ہماری سبزیوں کی بھی ہوتی ہے۔ جو بھی چیز زمین سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے رہے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے حصہ متعین کیا ہے کہ وہ حصہ غریبوں پر اور دوسرے ضرورت مندوں، مستحقین پر خرچ کیا جائے۔ ہمارے علاقے میں زمین سے جو گلے نکلتے ہیں، دھان کی شکل میں، گہوں کی شکل میں، مسور کی شکل میں، ان میں سے عشرہ نکالا جاتا ہے۔ لیکن جو پھل ہوتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ نہیں نکالا جاتا۔ اپنے علاقے کے مفتیان سے مسائل معلوم کر کے کہ کس طرح سے آپ کھیتی کرتے ہیں، اس میں کیا خرچ آتا ہے،
جیسا خرچ آئے گا، جیسی محنت ہوگی، اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے۔ اس نظام کو اپنی محنت کو بتا کر کے اس نظام کے تحت ہمیں اپنی پیداوار، اپنی کھیتیوں، اپنے فروٹس، اپنے پھلوں اور سبزیوں میں سے بھی ہم کو اس کا حصہ نکالنا ہے، غریبوں پہ خرچ کرنا ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور ادا کرو ان کا حق جس دن ان کو کاٹو، جس دن ہم اس کی کٹنی کرتے ہیں، جس دن اس کو ہم کھیت سے نکالتے ہیں، جس دن ہم پھلوں کو توڑتے ہیں، اس دن اس میں غریبوں کا حق ہے۔ مسائل معلوم کر کے ان کو نکالنا ضروری ہے۔ ان ولا تسرفوا، اور بیجا خرچ نہ کرو، جو غریبوں کا حق ہے وہی دو، ایسا نہ ہو کہ تم سب اٹھا کر کے غریبوں کو ہی دے دو، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے کچھ نہ رکھو۔ انہ لا يحب المسرفین، اس کو خوش نہیں آتے بیجا خرچ کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ جہاں پہ جتنا خرچ کرنا ہے، جس کو آپ دے رہے ہیں وہ کتنے کا مستحق ہے، اس کی ضرورت کتنی ہے، اور آپ کے ذمے کتنی ہے۔ آپ کو اپنی حیثیت بھی دیکھنی ہے اور سامنے والے کی ضرورت بھی دیکھنی ہے۔ سامنے والے کی ضرورت تو ہے لیکن آپ کی حیثیت نہیں ہے، تو آپ اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ نہیں کریں گے، اور جو ضرورت ہے جس کو جتنے کی، اس سے زیادہ اس کو نہیں دیں گے۔ مفسرین نے، خاص طور سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات یہاں لکھی ہے کہ یہ خرچ کرنے میں بیجا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے سے جو روکا گیا ہے، صرف اسی مسئلے سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ پھلوں کی زکوٰۃ، پھلوں کا صدقہ نکالتے ہوئے ضرورت سے زیادہ جتنا اللہ نے بتایا ہے اس سے زیادہ خرچ نہ کیا جائے، بلکہ ہر مسئلے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، in every sphere of life, whenever you are spending, whatever you are spending your water, you are spending your money, you are spending your fruits, your crops, your livelihood, whatever you have and you are spending, so don't spend beyond what is needed and beyond your capacity۔ نہ آپ کو اپنی صلاحیت سے زیادہ خرچ کرنا ہے، اور نہ جہاں خرچ کر رہے ہیں جتنا خرچ کیا جانا چاہیے، جتنے کی وہاں ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا ہے۔ آج امت کچھ چیزوں میں بہت زیادہ بیجا خرچ کرتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، وضو کرتے وقت پانی بہت زیادہ ہم خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مد سے یا 2 مد سے، یعنی 1 لیٹر 1.5 لیٹر تقریباً، اس سے اتنے پانی سے وضو کیا کرتے تھے۔ ہم جب نل کھول کر بیٹھتے ہیں تو اگر ہم نل کے نیچے بالٹی وغیرہ رکھ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ 1 بالٹی سے ہم وضو کرتے ہیں۔ اس لیے طے کیجئے کہ آپ نل سے وضو نہیں کریں گے، لوٹے سے وضو کریں گے، اور اگر نل سے کرتے ہیں تو ایسا نل رکھا جائے جو ایک مرتبہ کھولنے سے کھلے نہیں، بلکہ ایسے جب اس کو دبائے تو پانی گرے، اور جب ہاتھ ہٹا لے تو پانی رک جائے، خود ہی بند ہو جائے۔ ایسے نلوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ بیجا جو خرچ ہو رہا ہے وہ شادی بیاہ میں ہو رہا ہے، اور اس شادی بیاہ کے اس خرچ کی وجہ سے ہمیں نہ جانے کیا کیا غلطیاں کرنا پڑتی ہیں۔ کہیں سودی رقم لینے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی زکوٰۃ کی رقم پہ ہماری نظر جاتی ہے، اور غلط صحیح طریقے سے ہم بیجا خرچ کرتے ہیں۔ ہماری ضرورت ہی نہیں تھی، پھر اس ضرورت کو ہم نے غلط طریقے سے پورا کیا۔ وہ تو ضرورت ہی نہیں تھی، اس کو ہم نے ضرورت بنا دیا، اور بنا دیا تو بہت ساری غلطیوں کو کر کے اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے طے کر لیں کہ ہمیں شادی بیاہ میں صرف وہی کام کرنا ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیے ہیں، صحابہ نے کیے ہیں، اور آج دنیا کے جو چوٹی کے علماء ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، وہ کرتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک موڑ پر کسی بھی طرح کی چیز کو خرچ کرنے میں بے جا خرچ کرنے سے محفوظ فرمائے۔